باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ روزانہ ہم بات کرتے ہیں کسی نہ کسی موضوع پر اور سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے علماء سے دین کو، ہمارا وہ دین کہ جو انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ اور ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے کائنات کا کہ جس کا حل ہمارے دین کے پاس نہ ہو۔ اگر ہم کسی مسئلے کے حل تک نہیں پہنچ پائے تو اس میں ہمارا قصور ہو سکتا ہے، ہمارے دین میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور کیونکہ دین مکمل ہے ہمارا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس پر بھی کافی گفتگو ہو چکی ہے۔ خواتین و حضرات، خالق کائنات نے والدین اور اولاد کے مابین ایک خاص تعلق قائم کیا اور مخلوق کو یہ بتایا، یعنی اولاد کو یہ بتایا کہ تمہارا اپنے والدین کے ساتھ کیا ربط رہے گا، تمہیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، اور اصول و قواعد میں بتا رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ قرآن کریم آخری شریعت، آخری کتاب، آخری وحی جو اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کے لیے بھجوا دی۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا نیک سلوک، حسن سلوک کی تعلیم ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ بات کرو تو بڑی نرمی سے بات کرو، بڑی اپنائیت سے بات کرو، بڑے پیار سے بات کرو۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جھڑکو نہیں، اپنے کندھے جھکا کر رکھو اور اف تک نہ کہو، یہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور ایک دعا سکھا رہا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ تو ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہماری ربوبیت کی، یہاں بھی ربوبیت کا ذکر ہو رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہم کریں گے اس حوالے سے، موضوع ہمارا کہ والدین کے حقوق۔ ایک اور جو آیت قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جو والدین کے مقام کو، مرتبے کو کتنا بلند کر دیتی ہے، وہ ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ کس طرح مقام بلند کیا والدین کو، اور خود کو اللہ نے اپنے ساتھ بلند کر دیا، اپنے ساتھ رکھ لیا۔ آج ہم بیٹھے ہیں ایدھی سینٹر میں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ عبدالستار ایدھی صاحب کو سلامت رکھے، ان کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ سے نوازے۔ یہ ایک اولڈ ایج ہاؤس ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، ہم ملاقات کر رہے ہیں ان والدین سے کہ جو کراچی ہی میں رہتے تھے، کاروبار بھی تھا ان کا، والدین اور بچوں کے مابین ایک تعلق بھی تھا، ایک ربط بھی تھا، لیکن پھر ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد بہت ساری وجوہات ہیں جو یہ بیان کریں گے کہ بچوں نے انہیں اولڈ ایج ہاؤس میں جمع کرا دیا اور چلے گئے۔ کچھ کو دیکھنے کے لیے آتی ہے اولاد اور کچھ کو دیکھنے کے لیے نہیں آتی۔ بہت ساری گفتگو اس موضوع پر ہوگی، ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے، اور کیا ہمارے دین کے نزدیک یہ بات پسندیدہ ہے کہ میں اپنے گھر میں رہوں، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہوں اور میرے والدین ایک اولڈ ایج ہاؤس میں رہیں۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں نکلیں گی اس ذیل میں، اور ہم بتائیں گے لوگوں کو، ہمارے علماء بتائیں گے کہ دین کیا تعلیمات فراہم کر رہا ہے۔ میں تعارف کرا رہا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم پروفیسر محمد یوسف خان صاحب، تشریف لائیں لاہور سے، ممتاز عالم دین، جامعہ اشرفیہ لاہور میں ترمذی شریف کے استاد ہیں،
40 سال سے آپ وہاں پڑھا رہے ہیں۔ سرکار آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں میں۔ قاری قرآن محترم محمد اکبر مالکی صاحب، روزانہ ہم آپ کی تلاوت سے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقش بندی صاحب، خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 23 اور 24 کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے محترم محمد اکبر مالکی صاحب۔ سرکار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. خواتین و حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، ترجمہ پیش کروں گا میں، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کا موضوع والدین کے حقوق. ان حقوق کا تعلق اولاد کی تربیت سے بھی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے اور سوالات رکھیں گے محترم محمد یوسف خان صاحب کی خدمت میں. جو آیات تلاوت فرمائیں محمد اکبر مالکی صاحب نے، یعنی سورہ بنی اسرائیل آیات 23 اور 24، ترجمہ پیش کر رہا ہوں. آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. صدق اللہ العظیم. اللہ اکبر. یہ ہے فرمان الہی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کہ والدین کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے. خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں ایڈی سینٹر میں، ایک اولڈ ایج ہاؤس میں. یہاں بیٹھ کر ہم باتیں کریں گے ان والدین سے کہ جن کے بچوں نے اپنے والدین کو یہاں پہنچا دیا. دین کیا کہتا ہے، اس تعلق سے ہم معلوم کریں گے یوسف خان صاحب سے اور اپنے دیگر علماء سے. یہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. گزارش کروں گا محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب سے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. انیک صاحب، آج کیونکہ ہم یہاں محفل کر رہے ہیں تو ہمارے ایک محترم نے فرمائش کی ہے، تو ان کی خواہش پر کسی کی دل جوئی بھی اچھی بات ہے. تو میں چند شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. اور ان کی فرمائش دیکھیے گا کہ کیا انہوں نے فرمائش کی ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان
ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی پھر عشق نبی ہے، یاد نبی پھر یاد نبی ہے، یاد نبی کی بات نہ پوچھو، عشق نبی پھر عشق نبی ہے، عشق نبی کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ خالد میں صرف اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، خالد میں صرف اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو، یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے۔ سبحان اللہ فیصل، کیا بات ہے! آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، فرمائش کی، اور فیصل نے وہی نعت پڑھی۔ جب میں آپ سے گفتگو کے لیے آؤں گا تو میں بھی کچھ فرمائشیں کروں گا آپ سے، اور میں بھی آپ سے چاہوں گا کہ آپ کوئی نعت سنائیں۔ ٹھیک، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، واپس آئیں گے اور گفتگو کا آغاز ہوگا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب سے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ موضوع ہمارا والدین کے حقوق، اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ قرآن کریم ہمارا دین والدین کے حقوق کے تعلق سے کیا تعلیم کر رہا ہے، اور یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایڈی سینٹر کے اولڈ ایج ہاؤس سے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالم، ممتاز عالم دین ہے، ممتاز اسکالر محترم یوسف خان صاحب، اکبر مالکی صاحب قاری قرآن، ثناء خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصل نقشبندی صاحب، اور وہ والدین جو یہاں موجود ہیں اور مستقل قیام کرتے ہیں اس سینٹر میں۔ یوسف صاحب، پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور سوال سے قبل مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ والدین کی جانب محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اور بعض جگہ فرمایا کہ حج کے برابر ثواب ہے۔
یہ بھی فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کی ایک تصویر یہ بھی ہے. اس سے پہلے کہ ہم ان موضوعات پر آئیں، پہلے یہ تعلیم فرمائیے ہمیں کہ قرآن کیا فرماتا ہے والدین کے حقوق کے تعلق سے، اور ہم پر ذمہ داریاں کون سی آیت کر رہا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 23 اور 24 ہے یہ قدم قدم پہ بتاتی ہے، ہمیں تعلیم کر رہی ہے مختلف نکات. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، ماں باپ کا بھی خالق ہے اور اولاد کا بھی خالق ہے. سبحان اللہ. اور اس نے کیسا یہ سلسلہ قائم کیا. سورۃ النساء کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا فلسفہ بتایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء سبحان اللہ. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. کہ لوگوں اس اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے جوڑا بنایا، اور پھر اس سے مختلف مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا. اب جس خاتون سے پھیلایا وہ ماں کہلائی، جس مرد سے وہ نسل پھیلائی وہ باپ کہلایا، اور جو نسل پھیلی وہ اولاد کہلائی. یہ اللہ رب العزت نے اپنے خالق ہونے کا ایک پورا جائزہ پیش کر دیا کہ حقیقت اس انسان کو تسلیم کرنا ہوگی. اور پھر ساتھ فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. جب یہ میں انسانوں کے رشتے پھیلاؤں گا، یہ ماں اور بیٹے کے رشتے، باپ اور بیٹے کے رشتے، ماں اور بیٹی کا رشتہ جب سامنے آئے گا تو دیکھو واتقوا اللہ الذی تساءلون به، اس اللہ سے ڈرنا کہ جس کا نام لے کر تم اپنا حق لوگوں سے مانگتے ہو. والارحام، اور دیکھو جو رشتے میں نے پیدا کر دیے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، قدم قدم پہ اللہ سے ڈرنا. اور ڈرنا کس طرح؟ صرف خوف زدہ نہیں بلکہ اس کے حقوق ادا کرنا. اور جب حق ادا کیے اللہ کے حکم کے مطابق تو ایسی صورت میں ان رشتوں کا احترام کیا. اور ان رشتوں میں سب سے مقدس رشتہ ماں باپ کا رشتہ. اللہ اکبر. اور اس کے بارے میں جب انسان بچپن میں ہوتا ہے تو شاید ماں باپ ہی کی ذمہ داریاں اس کی پرورش کرنا، لیکن جب اولاد آگے سے جوان ہو جاتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جو آج کا ایک خاص اس نشست کا موضوع ہے، اس کے بارے میں جو قاری صاحب نے خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 اور 24 کی تلاوت کی، اس میں خالق نے اس نظام کو پھر قائم رکھنے کے لیے 5 اصول بتائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سب سے پہلے بنیادی بات ذہن میں رکھنے والی یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک مفکر، ایک اسکالر، ان کی بھی ایک وزن ہوتا ہے ان کی بات میں، لیکن جب خالق ایک بات کہتا ہے تو پھر وہ انسان کی نفسیات کمال کی سمجھتا ہے کہ جب اولاد جوان ہوتی ہے، ماں باپ سامنے بوڑھے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا نفسیاتی کشمکش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں سمجھایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. سبحان اللہ. سب سے پہلے صاحب یہ جو 5 نکات ہیں جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مخاطبت کر رہا ہے عالم انسانیت سے، یہ کے بعد دیگرے میں سوال رکھوں گا اور آپ یہ نکات بیان فرمائیں گے. کچھ کالز ہیں جو چاہتے ہیں وہ افراد کے آپ سے بات کریں. آپ کی اجازت ہو تو میں کال لے لوں؟ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا فرمائیے کون صاحب کہاں سے؟ عثمان کرم لاہور سے. جناب عثمان صاحب، سر کیا فرمائیں گے؟ میرا سوال ہے کہ والدین کے حقوق کے متعلق کیا ہمیں سر انجام دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، وہی بتا رہے ہیں پروفیسر یوسف صاحب ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور قرآن کیا تعلیم کر رہا ہے. والدین کے حقوق سے علیحدہ ایک سوال تھا. جی جی. یہ جو ان کی نعت پڑھی جاتی ہے اور دف وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یہ جائز ہے کہ کیا ہے؟ کیا استعمال کرتے ہیں؟ دف. اچھا، دف جو استعمال کرتے ہیں، کیا نعت میں دف جائز ہے؟ یہ ہم رکھیں گے سوال انشاءاللہ یوسف صاحب کی خدمت میں. اس پر ہم مزید بات بعد میں کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو آپ مکمل فرمائیں، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو لمبا وقت تفصیلی گفتگو کے لیے دوں اور یہ 5 نکات جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ خالق کائنات اپنی مخلوق کو زیادہ جانتا ہے، اس نے اصول بیان کر دیے کہ ماں اور باپ کا یہ رشتہ تمہارے ساتھ، اور رحمی رشتوں کی جو بات آپ نے بھی فرمائی،
خواتین و حضرات، اس وقت ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ان تمام اصولوں کو جاننے کی کوشش کریں گے پروفیسر یوسف خان صاحب سے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ قرآن کریم ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کس حسن سلوک کی تعلیم کر رہا ہے. جو آیات سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 23 اور 24 تلاوت فرمائیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے اصول فراہم کیے ہیں. اف تک نہ کہنا اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، کندھوں کو جھکائے رکھنا، ان دونوں میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ کس رویے کا مظاہرہ کرنا. اور وہ جو دعا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، یہ دوسری آیت یعنی آیت نمبر 24 ختم ہو رہی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس پر بھی ہم سیکھیں گے پروفیسر یوسف خان صاحب سے. اس وقت جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز آج ہم کر رہے ہیں ایدھی سینٹر سے، ایک اولڈ ایج ہاؤس سے. یہاں ہم والدین کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں پروفیسر یوسف خان صاحب سے کہ قرآن کریم والدین کے حقوق کے تعلق سے ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے. ترمذی کی روایت جو میں نے آغاز میں عرض کی تھی، میں اسے دوہرا رہا ہوں. قرآن کریم کے جو 5 نکات سورہ بنی اسرائیل کی آیات 23 اور 24 جہاں بریک ہوا تھا وہ تو بیان فرمائیں گے پروفیسر یوسف صاحب. خواتین و حضرات، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اولاد اپنے والدین کی جانب محبت کی نگاہ سے دیکھے اسے حج کے برابر ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام نے دریافت فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم اپنے والدین کو بار بار دیکھیں محبت کی نگاہ سے تو کیا ہمیں ہر بار حج کے برابر ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں ہر بار حج کے برابر ثواب ملے گا. یہ ہے والدین کا معیار. سرکار جو 5 نکات آپ فرما رہے تھے، میں چاہ رہا ہوں اس پر تفصیل سے بات فرمائیں آپ. اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 اور 24 میں جو ہدایات فرمائیں اس کا آغاز یوں ہو رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں. اللہ. یہاں آپ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ماں باپ کے آگے جا کر جو 5 نکات اصول کے آ رہے ہیں وہ عبادت میں شامل ہے. اللہ. کہ اللہ کی بات مان کر چلیں گے تو وہ عبادت ہے، اور اگر اللہ کی بات مان کر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اسی انداز میں رکھیں گے جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا تو یہ انسان عبادت کر رہا ہے، یہ اولاد عبادت کر رہی ہے. اور فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور ایک اچھا سلوک وہ ہے جو کہ انسان اپنی سوچ سے کرتا ہے، اور ایک اچھا وہ سلوک ہے جو خالق بتاتا ہے. اور خالق کیا کہتا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ان دونوں ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں. اب جب بوڑھے ہو جائیں، حالانکہ وہ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا کہ ماں باپ کی یوں ادب کرو، یوں احترام کرو، لیکن بڑھاپے کا جو ذکر کیا گیا وہ اس وجہ سے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں مختلف بیماریاں، مختلف ٹینشنز، ماحول، وقت کا گزرنا، ذمہ داریاں، فرائض کو انجام دینا، یہ سب چیزیں ماں باپ کو بڑھاپے کے اندر آ کر ایک خاص مزاج میں ڈال دیتی ہیں. چڑچڑاہٹ بھی آ جاتی ہے بعض اوقات. بالکل. اور پھر ماں باپ جو اتنے دھکے کھا کر اور اتنی ٹھوکریں کھا کر بڑھاپے تک پہنچے ہوتے ہیں وہ اولاد کو روک ٹوک کرتے ہیں اس انجام سے بچانے کے لیے جس کو اپنے بڑھاپے تک پہنچتے پہنچتے بارہا وہ دیکھ چکے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ایک بوڑھا ہو جائے، یہ دونوں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پہلا کام فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہ کہنا. اللہ. یہاں پہنچ کر مفسرین لکھتے ہیں کہ اف یہ عربی زبان میں ہلکی سی تکلیف دہ بات کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ماں باپ کے لیے کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے ان کو تکلیف پہنچ جائے. اور اصول فقہ کی کتاب ہے اصول الشاشی جو کہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے اور علماء تمام اس کو پڑھتے ہیں. اس میں نظام الدین شاشی نے اسی آیت کے اس جملے سے استدلال کرتے ہوئے لکھا کہ لا تقل لہما اف، کہ ماں باپ کو ہلکی سی تکلیف کی آواز نہ کہنا. وہ لکھتے ہیں کہ تحریم الضرب والشتم لابویہ،
ماں باپ کے لیے گالی دینا اور ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا یہ حرام ہے اس آیت کی روح سے۔ معلوم ہوا کہ لا تقل لہما اف، جب معمولی سی تکلیف دہ بات بھی ان سے نہ کہنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ نمبر 2، دوسرا اصول ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکنا نہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہمارے آپ نے جو بات فرمائی، ابھی جھڑکنے کی بات پہ ہم آگے آئیں گے۔ مولانا ابھی آپ نے فرمائی کتنی خطرناک بات، کتنی بلکہ خوفناک بات کہ ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا یا انہیں گالی دینا۔ کیا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ کوئی اپنے والدین پہ ہاتھ اٹھائے گا یا انہیں گالی دے گا؟ جب ایک سوال رکھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال صحابہ نے کر دیا، میں اسی طرف آ رہا تھا، آپ فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماں باپ کے حقوق بتائے اور فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، تو صحابہ کا دور خیر القرون، صحابہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ ہاں، کوئی انسان کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے فَيَسُبُّ لِأَبَوَيْهِمَا، تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، گویا کہ انڈائریکٹلی یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں ارشاد فرمایا پھر کہ ہاں کبھی کبھی غصے میں دے سکتا ہے، نہیں، فرمایا ایک امکان ہے کہ کسی کے ماں باپ کو یہ گالی دے، جواب میں یہ وہ لوگ اس کے ماں باپ کو گالی دیں تو یہ سبب بنا اپنے ماں باپ کو برا کہلوانے کا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر انڈائریکٹلی بالواسطہ گالی کا سبب بننا ماں باپ کے لیے یہ اگر گناہ کبیرہ ہے تو ایسی صورت میں براہ راست ماں باپ کو بدزبانی ان کے ساتھ کرنا کتنا بڑا گناہ کبیرہ۔ ایک اور بات، ایک اور سبب جو فرما رہے ہیں، وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے والدین کو گالی پڑنے کی وجہ بن جائے۔ کوئی عمل میرا ایسا نہ ہو کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میرے والدین کو کوئی گالی دے دے۔ بے شک، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ لفظ لا تنہرہما یہ بتا رہا ہے کہ جوان اولاد کے لیے، جی ہاں، ظاہر ہے چھوٹے بچے تو ماں باپ کو نہیں جھڑکیں گے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں باپ جوان ہوتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جھڑکنے کا کوئی عمل ہو۔ لیکن جب اولاد جوان ہوتی ہے، اب دیکھیے گا خالق ماں باپ کی نفسیات کو بھی سامنے رکھ رہا ہے اللہ رب العزت، اور پھر بچے کی نفسیات بھی سامنے رکھ رہا ہے کہ ماں باپ چڑچڑاپن آ جائے گا، وہ روک ٹوک کریں گے، نتیجتاً یہ بچہ سمجھے گا کہ میں ماں باپ کو آج اگر بندہ بنا سکتا ہوں تو جھڑک کر بندہ بناؤں گا، اس بوڑھے بوڑھی کو جب میں جھڑکوں گا یہ چپ ہو کر بیٹھیں گے اور میں اپنی بات پوری کروا سکوں گا۔ خالق کائنات نے واضح طور پر فرمایا کہ لا تنہرہما، کچھ حالات ہو جائیں ان دونوں کو جھڑکنا نہیں۔ اللہ اکبر، کچھ ہو جائے، اللہ اکبر۔ آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے 100 طریقے ہیں، لیکن جھڑکنے کی گنجائش ماں باپ کو بڑھاپے کے اندر گنجائش اور جھڑکنے کی اجازت کہ ماں یا باپ کے ساتھ جھڑک کر بات کی جائے، اس سے زیادہ بدنصیب آدمی کون ہو سکتا ہے؟ کچھ کالرز ان کو لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر۔ سر میرا نام محمد شہزاد ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی شہزاد صاحب، سر کیا سوال؟ ہاں جی، میرا ایک چھوٹا سوال سر یہ ہے جی کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو ادھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جی وہ خود اچھی زندگی گزارے، جی، کیا ان لوگوں کی بخشش ہو جائے گی روزے قیامت؟ اللہ اکبر، والدین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور خود اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان کی بخشش ہو جائے گی؟ یہ بتائیں گے ہمیں یوسف صاحب، لیکن ان سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا جو خود تو اچھی زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ والدین جنہوں نے انتہائی تکلیف میں رہ کر پالا پوسا بڑا کیا، ان کو قسم پرسی کے عالم میں رکھا ہوا ہے اور خود اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ بلکہ اس بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات بھی کہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت اچھے طریقے سے کی جاتی ہے، بہترین نرس رکھی جاتی ہے 24 گھنٹے کی، پھل آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، لیکن بیٹے یا بیٹی ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ماں یا باپ کا ہاتھ پکڑ کر ان کے بستر پر ساتھ بیٹھ جائیں۔ ہاں، ہم نے 24 گھنٹے کی نرس رکھ دی ہے۔ اس تعلق سے دین کیا کہتا ہے یہ بھی ہم جانیں گے یوسف صاحب سے۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں۔ اچھا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ مسئلہ ہے، آپ فرمائیے جو بات، بلکہ اس کا جواب آپ سے پہلے لے لیتے ہیں ہم، آپ کی اجازت اگر ہو، کہ وہ بچے جو خود تو بہت اچھے رہ رہے ہیں اور والدین قسم پرسی کے عالم میں ہیں، کیا ان کی بخشش ہو جائے گی؟
بخشش تو انیق صاحب آخرت کی بات ہے، مکافات عمل دنیا کے اندر تیار ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، آپ اسے اندازہ لگائیے گا کہ مکافات عمل کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے پہلو کے ساتھ مکافات عمل کا ذکر فرمایا ما اکرم شاب شیخا لاجل سنہ الا قید اللہ شابا عند سنہ من یکرمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی عزت، بوڑھا ماں باپ کا مقام پھر الگ، کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی عزت اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی عزت کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سزا کیا ہے، جزا کیا ہے، اس کا تعلق آخرت تو اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ مکافات انسان کا جو ٹھیک ہے یہ پڑھ لیا جائے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا، ایمان 100%، لیکن اسی قرآن مجید میں ایک اور آیت بھی ہے، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی بات رہے گی، آگے چلے گی، اور جو بات فرمائی کہ یہاں والدین نہیں بلکہ کسی بوڑھے کی بات ہو رہی ہے، کسی بوڑھے کی عزت کوئی نوجوان کرتا ہے، اور یہ نوجوان جب بڑھاپے کی منزل کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پہ احسان نہیں رکھتا، اپنے پہ کبھی قرض نہیں رکھتا، تو ایک نوجوان کھڑا کر دیتا ہے جو اس نوجوان کو جو اب بوڑھا ہو چکا ہے اس کی عزت کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو میں آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم واقعہ پیش کروں گا اولڈ ایج ہاؤس کے حوالے سے، کہ کس طرح کچھ بچوں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کو اولڈ ایج ہاؤس میں رکھ دیا، اور اس کے بعد جب وہ عورت، ان کی ماں دنیا سے جا رہی تھی اور اولڈ ایج ہاؤس سے فون آیا کہ اپنی ماں سے آ کر مل لو، تو ماں میں اور اولاد میں کیا مکالمہ ہوا، میں آپ کو بریک سے واپس آنے کے بعد بتاؤں گا۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم پروفیسر محمد یوسف خان صاحب، استاد ہیں، جامعہ اشرفیہ لاہور سے تشریف لائیں خاص طور پر اس پروگرام میں شرکت کے لیے۔ قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب تشریف فرمائیں، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقش بندی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، روزانہ سحر ٹرانسمیشنز میں ہم آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھتے ہیں۔ آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے، گفتگو بھی ہو رہی ہے، موضوع وہی ہے ہمارا کہ کن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ کن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ 3 آپشنز، والدین، سسر یا قریبی رشتہ دار۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر 0213-682-9955، ایک اور نمبر ہے ہمارا 0344440984۔ اگر آپ اپنا آپشن، درست آپشن روانہ فرمانا چاہتے ہیں بذریعہ ای میل، تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے jr@dunyatv.tv۔ اگر آپ SMS کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں اپنے ان مہمانوں سے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایڈی صاحب کے اولڈ ایج ہاؤس میں مقیم ہیں، مستقل بنیاد پر، بورڈنگ لاڈجنگ سب یہیں ہوتی ہے ان کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے انہیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ کبھی کبھار کچھ لوگ، کچھ اولاد ایسی ہے جو آ کر ملتی بھی ہے۔ میں ایک واقعہ سنا رہا تھا بریک پہ جانے سے قبل۔ باپ کا انتقال ہوا، ماں کو بچوں نے پہنچا دیا ایک اسی طرح کے ایڈی سینٹر میں، اولڈ ایج ہاؤس میں۔ ایک دن فون آیا اس اولڈ ایج ہاؤس سے ان بچوں کے پاس کہ تمہاری ماں آخری سانسیں لے رہی ہے، تم ان سے مل لو آ کر۔ بچے آئے اور ماں سے مل رہے تھے، تو بچے نے ان سے پوچھا کہ ماں یہ بتائیں ٹھیک ہو، اچھی ہو؟ کہ ہاں میں اچھی ہوں، ٹھیک ہوں، لیکن تم سے ایک گزارش ہے میری، وہ یہ
کہ اس کمرے میں پنکھا لگا دو. بچوں نے کہا کہ اماں اتنا برا حال ہے آپ کا, آپ کے آخری لمحات ہیں, اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے کمرے میں پنکھا لگا دو, پہلے کیوں نہیں کہی یہ بات؟ نہیں بیٹے, میں یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہی, مجھے تمہارا خیال ہے, میں تمہارے لیے کہہ رہی ہوں کہ جب تمہارے بچے تمہیں اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ کر چلے جائیں تو تمہیں گرمی محسوس نہ ہو, اس کمرے میں پنکھا لگا ہوا ہو. ہم اپنی اولاد کو دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہیں والدین اور یہ ہے ماں کا دل. خواتین و حضرات, میں اب یہ چاہوں گا کہ وہ گفتگو جو یوسف صاحب فرما رہے تھے, قرآن کریم اور ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے, یہ اصول جو زندگیوں کو بنا دیتے ہیں بلکہ ہماری عاقبت سنوار دیتے ہیں, ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کچھ والدین سے یہاں بات کروں. تشریف رکھتے ہیں بہت سارے افراد, میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ افراد سے بات کروں. میں آپ سے بات کروں. السلام علیکم. اچھا, اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو ذرا سا آپ کو زحمت ہوگی, مجھے خوشی ہوگی. اچھا, آپ کا نام کیا ہے؟ حبیب الرحمان. حبیب الرحمان. جی ہاں. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ فرمائیے آپ کب سے ہیں یہاں؟ میرے کو تقریباً میرا خیال مہینہ ہونے والا ہے. اچھا, ایک مہینہ ہوا ہے, ابھی آئے ہیں آپ. اچھا, یہ اچھا اتنے خوش و خرم آپ ہیں. اب میں مسلسل آپ کو دیکھ رہا ہوں, اتنی خوش رہنے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, خوشی تو کوئی ایسی نہیں ہے, مگر بس دل کو اپنے آپ کو مطمئن رکھنا چاہتا ہوں. مطمئن یعنی خوش و خرم رہوں, تاکہ اپنے دکھ جو ہے اس کو بھول جاؤں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ اندر سے میں خوش نہیں ہوں لیکن خود کو خوش رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے دکھوں کو بھول جاؤں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کون سے دکھوں کو آپ بھلانا چاہتے ہیں؟ بس دکھ یہ ہے کہ ہماری شادی ہوئی, شادی کے بعد اللہ نے 7 سال کے بعد ایک بیٹی دی, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدائش میں لے لی. اس کے بعد کوئی اولاد نہیں. اچھا. اب جو واقعہ دوسرا پیش آ رہا ہے, میرا ایک بھائی ہے, انہوں نے مجھے منظور نہیں کہا. اچھا. مطلب انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھا. 2.5 سال تک میں کسی اپنے ایک دوست کے پاس رہا. اچھا. اس کے بعد انہوں نے بھی مطلب جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسری جگہ بنائی. اچھا. تو اس وجہ سے میں وہاں سے نکل کر ایدی اولڈ ہوم میں آیا ہوں. اچھا, یعنی آپ پر یعنی بھائی نے ظلم کیا. جی. اچھا, بھائی کے ظلم کا آپ شکار ہیں. اچھا, جو اولاد آپ کی تھی وہ 7 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. جی ہاں, ایک بیٹی اللہ نے دی تھی, وہ بھی انتقال ہو گئی. اس کے بعد کوئی اولاد نہیں. ٹھیک ہے. کوئی اور آپ کی دیکھ بھال کے لیے نہیں ہے آپ کے خاندان میں؟ خاندان کوئی نہیں آیا. تقریباً میں بتا رہا ہوں کہ 2.5 سال مجھے ہو گئے, یعنی میری وائف کو مرنے کے بعد. اچھا. کوئی پوچھنے نہیں آیا میرے, کوئی پوچھنے کسی نے نہیں پوچھا بالکل کہ تم کیسے ہو, کہاں ہو, جی رہے ہو, مر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کیا نہیں کر رہے ہو. ٹھیک, کسی نے نہیں پوچھا. اور یہ بات کر رہے ہیں کسی سے مراد یہاں پر آپ کے بھائی ہیں, آپ کے بھائیوں میں سے کسی نے نہیں پوچھا. آپ بیٹھیے, تشریف رکھیے. اور آپ نے ہمیں ایک گڑ بتا دیا خوش رہنے کا کہ اگر اندر سے ہم مغموم ہیں, پریشان ہیں, تو پریشانی چہرے پہ نہیں آنی چاہیے, اپنے آپ کو بہلانا چاہیے اور ہر لمحے کو اللہ تعالی کی نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں آپ کا بڑا ممنون ہوں, بہت بہت شکر گزار. آپ بیٹھیے. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا, آئیے کھڑے ہوئے, آپ آئیے. کیا نام ہے؟ رفاقت. اچھا, ماشاء اللہ. یہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے. رفاقت کتنا اچھا نام ہے, معلوم ہے آپ کا؟ رفاقت کا مطلب ہوتا ہے دوستی. میری اور آپ کی دوستی ہے. ماشاء اللہ. کب سے ہیں یہاں؟ میں 1 مہینہ ہو گیا. 1 مہینہ, آپ کو بھی 1 مہینہ ہوا. اچھا, کیوں ہیں یہاں آپ؟ یہاں پر جو بیماری ہے, بیماری کی وجہ آیا تھا. اچھا, آپ کے گھر والے, آپ کی بیوی, بچے, بہن, بھائی؟ بیوی ہے, بچے ہیں.
اچھا، کہاں ہیں بیوی بچے؟ قبر پار میں. اچھا، یعنی کراچی ہی میں ہے. کراچی میں. آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ وہ اب چلے جائیں گے. اب چلے جائیں گے. نہیں، اس وقت آج کل کیوں ہیں آپ یہاں؟ اپنے گھر پہ کیوں نہیں ہیں؟ نہیں، ابھی وہ جانا میں دو عید سے پہلے چلا جائیں گے. بعد چلا جائیں گے. اچھا، نہیں، آپ عید کے وقت چلے جائیں گے، اس سے پہلے چلے جائیں گے آپ. لیکن آپ نے فرمایا کہ 1 مہینے سے آپ یہاں ہیں. یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھا کہ پروگرام کے لیے آیا تھا. اچھا، پروگرام کے لیے آئے ہیں آپ. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ میں اسپتال سے آیا. اسپتال سے، جو ایڈی صاحب کا اسپتال ہے. ہاں. تو وہی اسپتال سے یہاں آئے نا. تو اسپتال میں کیوں ہیں آپ؟ گھر پہ کیوں نہیں ہیں؟ وہ تجل بھائی لایا تھا وہ. اچھا، تو بیوی آپ سے ملنے آتی ہیں؟ ہاں، ملنے آتی ہیں. اور بچے کتنے بڑے بڑے ہیں آپ کے؟ یہ بچہ ہے بڑا، قرآن پڑھا ہوا. قرآن پڑھا ہوا ہے. حافظ بنے گا. حافظ بنے گا. مولانا بنے گا. ماشاء اللہ. اچھا، مولانا بنے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں گے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ مزید بات کروں، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے. جب ہم واپس آئیں گے تو مزید افراد سے بات کریں گے جو افراد ایڈی سینٹر کے اولڈ ایج ہاؤس میں مقیم ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم پروفیسر محمد یوسف خان صاحب، ہمارے خاص مہمان تشریف لائیں لاہور سے. ہمیں جوائن کیا ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب نے. روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ممتاز عالم دین ہیں، ایک معروف اور ایک مقبول نام ہمارے ملک کا محترم شجاع الدین شیخ صاحب. قاری قرآن محترم محمد اکبر مالکی صاحب، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقش بندی صاحب. بات ہو رہی ہے کہاں بیٹھ کر؟ یہ جگہ ہے ایڈی سینٹر اولڈ ایج ہاؤس، جہاں پر کچھ والدین موجود ہیں. ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. خواتین حضرات، رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھائیں گے بات کو، اور جو نکات تعلیم کیے یوسف خان صاحب نے، اسی گفتگو کو شیخ صاحب سے بھی ہم کریں گے. لیکن شیخ صاحب سے بات کرنے سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ افراد یہاں موجود ہیں، ان میں سے 2-4 افراد سے آپ کی بات کرواؤں. قبلہ، میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ آج میں خواتین حضرات ایک بات کی اور وضاحت کر دوں یہاں پر کہ کچھ لوگ تو یہاں مستقل قیام کر رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ اتنے مریض ہیں کہ ان کو ہاسپٹلز بھی شفٹ کرنا پڑا. جیسے ابھی میری بات ہوئی تھی ان حضرت سے. تو دونوں افراد سے ہم بات کر رہے ہیں. سرکار، آپ کا نام؟ عبد المالک. آپ کا قیام یہی ہے؟ اچھا، آپ یہاں رہتے ہیں؟ جی. کب سے رہتے ہیں آپ یہاں؟ 2-2.5 مہینے ہو گئے. 2-2.5 مہینے ہو گئے. اچھا، کہاں ہے بیوی بچے؟ کہاں ہیں آپ کے؟ بچوں کی شادی کر دی میں نے. 3 بچوں کی. 3 بچوں کی شادی کر دی آپ نے؟ وہ تینوں بچے کراچی میں رہتے ہیں؟ اپنی اپنی فیملی؟ اچھا، اور آپ یہاں کیوں ہیں؟ نہیں رکھ رہے ہیں، کہہ رہے بیوی ہماری نہیں مانتی. اچھا، اس لیے نہیں رکھ رہے کہ ان کی بیویاں نہیں مان رہی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. شیخ صاحب سن رہے ہیں آپ؟ پروفیسر صاحب، کہ ان تینوں بچوں کی شادیاں کی انہوں نے اور ان کی بیویاں نہیں مان رہی. تو آپ نے ان سے کوئی بات چیت کی؟ بہت کر لیا، مانتے نہیں ہیں. تو پھر آپ خود یہاں آئے یا وہ بچے لے کر آئے؟ ہم خود آ گئے. آپ خود آ گئے؟ اچھا. اچھا، بیوی کہاں ہے آپ کی؟ بیوی بھی 6 نمبر میں. 6 نمبر سے مراد؟ لانڈی سے. لانڈی 6 سے، مطلب یہاں رہتی ہیں کراچی میں وہ؟ ہاں. کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ اپنے بھائی کے ساتھ. اپنے بھائی کے ساتھ؟ یعنی وہ بھی بیٹوں کے ساتھ نہیں رہتی؟ نہیں، وہ 2 بیٹے اس کا بھی ہے، وہ دوسری شادی کی تھی. اچھا، انہوں نے اگلی شادی کر لی؟ نہیں، میں نے دوسری کی تھی، وہ دوسری بیوی ہے. اچھا، آپ نے دوسری شادی کی؟ 3 بیٹے جو ہے پہلی سے. 3 بیٹے پہلی بیوی سے ہیں؟ اچھا اچھا. 2 بیٹے اس میں بھی ہے. اچھا، آپ اپنے تینوں بیٹوں سے، ہو سکتا ہے کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوں، یہ لائیو پروگرام جا رہا ہے، اپنے ان تینوں بیٹوں سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ نہیں کہنا چاہیے. کیا کہیں؟ کچھ نہیں کہنا چاہتے؟ یعنی اتنے ناراض ہیں آپ؟
اولاد تو آپ کی ہے نا. اچھا ایک بات میں کہوں آپ سے, ایک بات بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے اپنائیت کے ساتھ, آپ میرے بڑے بھائی ہیں, یہ بتائیے کہ تربیت اولاد میں کہیں کوئی کسر تو نہیں رہ گئی تھی؟ نہیں جانے بھائی, ہم نے تو پوری کی. ایک انجینئر ہے اسٹیل مل میں, ایک ڈاکٹر ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک انجینئر ہے, اور ایک آپریٹر ہے. اب یہ تربیت آپ سمجھ لیں کیسے کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا آپ تشریف رکھیں, مزید گفتگو میں آپ سے کروں گا, آپ بیٹھیے. بالکل جناب والا, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. السلام علیکم, کیا حال ہے حضرت؟ خیریت ہے, اللہ کا شکر ہے جی. کیا نام ہے آپ کا؟ راؤ مہتاب نام ہے جی. راؤ مہتاب صاحب جی. ایجی سینٹر میں کب سے ہیں؟ تقریباً 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے. جی. کراچی ہی کے رہنے والے؟ جی نہیں, کراچی کا تو نہیں تھا, میں انٹیریئر کا تھا, سندھ کا, نواب شاہ کا. اچھا نواب شاہ سے تعلق آپ کا. نواب تو شاہ یہاں کیوں آنا پڑا آپ کو؟ سر نواب شاہ سے مجھے وہاں سے سارا اپنا ڈسپوز آف کر کے یہاں پہ شفٹ ہو گیا تھا میں اپنے بچوں کے کہنے پر. اچھا. میری سسرال ہے یہاں, ماموں ہے سگے, سسر ہیں. اچھا. تو جب میں یہاں پہ شفٹ ہوا تو وہ بچوں کو یہاں پہ انہوں نے عجیب عجیب باتیں کرتے تھے کہ ان کو مس گائیڈ کیا. اور وہ جو ہے نا وہ مکان جو تھا میں نے اپنا ذاتی خریدا تھا ڈیفینس ویو میں. اچھا. وہ مکان میرا انہوں نے وائف کے نام میں نے کر دیا تھا, نواب شاہ کا مکان بیچ کر. اچھا. وہ انہوں نے ان کو بچوں کو مس گائیڈ کیا, میرے خلاف کیا, اور مجھے جو ہے نا وہ بعد میں انہوں نے. اور بچے آپ کے خلاف ہو گئے؟ کتنے بچے ہیں؟ ان کی مجبوری تھی, ایک بیٹا تھا, 3 بیٹیاں. اچھا. تو بیٹا کہاں ہے؟ بیٹا وہاں پہلے پنڈی میں رہتا تھا, اب تو لاہور میں. اچھا. بیٹا شادی شدہ ہے؟ ایک, ہاں اب اسے شادی کر لی ہے. شادی کر لی ہے. آپ کی بیوی کہاں ہے؟ بیوی کا مجھے نہیں پتا جی, وہ بھی وہاں پنڈی میں کہوٹا میں میرے ایک داماد ہے. اچھا. وہاں پہ. اچھا وہاں ہے. لیکن آپ کی بیوی داماد کے ساتھ ہیں, بیٹا آپ کا بیوی کے ساتھ ہے, آپ یہاں ایجی سینٹر میں ہیں, کسی سے کوئی تعلق, کوئی رابطہ؟ کسی سے نہیں, کسی سے کوئی رابطہ نہیں. تو بیوی آپ کو یاد نہیں کرتی, بیٹا آپ کی خدمت کے لیے نہیں آتا؟ نہیں, وہ سارا جو میرا جو ماموں ہے سزر, انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ ان کو بچوں کو بھی اپنے پاس نہیں رکھا, ان کو بھی اپنے گھر سے نکال دیا. اب یہ تمام قصور آپ فرما رہے ہیں کہ ماموں کا ہے, جو کہ سسر بھی ہیں. لیکن میری صرف گزارش آپ سے یہ ہے قبلہ راؤ صاحب کہ آپ کی بیوی بھی آپ کو توجہ نہیں دے رہی, آپ کا بیٹا, آپ کا سگا بیٹا اس لیے نہیں دے رہی نا کہ اس نے سسر نے, وکیل بھی ہے, لائر ہیں, انہوں نے جا کے کورٹ سے وہ کھلا لے لی. اچھا. بیوی کو, بیٹی کو کہا کہ ان سہولیات کی اختیار کرو. ٹھیک ہے, یہ تو بیوی ہے. بیٹا تو آپ کی گود میں پلا. وہ صحیح ہے, لیکن بیٹے کے اس وقت بچہ تھا, اس کے حالات ایسے تھے, آج سے 10-12 سال 15 سال پہلے کی کہانی ہے یہ. اچھا. تو ان کو بچوں کو اتنا خوف زیادہ کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے. اچھا. وہ نانا کے. اچھا. حالات ایسے ہو گئے کہ آپ کو یہاں پر اولڈ ایج ہاؤس میں آنا پڑا. آج آپ اپنے بیٹے اور بیوی سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں, ابھی یہ کہ یہاں کوئی مل نہیں سکتا, یہاں پہ اب بہن ہے, یہاں پہ بہن کے پاس نہیں جا سکتا. نہیں, آپ تو نہیں جا سکتے, بیٹی ہے, لیکن وہ بیٹا جو آپ اس کو دنیا میں آنے کی آپ وجہ بنے, اس کا یہ رویہ آپ کے ساتھ, اس بیٹے کو کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پرورش کے اندر کوئی ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے, جو بیٹا نہیں سمجھ پا رہا ماں باپ کی خدمت کیا کرنی چاہیے, کیا نہیں کرنی چاہیے. اچھا, یعنی اس کی پرورش میں, تربیت میں آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے. یہ خواتین حضرات کتنا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ اولاد کی تربیت کرنے میں ہم سے کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ احساس نہیں دیتے ہم کہ ہم کو توجہ دیں, اس کو سمجھائیں, اس کو سکھائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ نے کتنی اہم بات یہ بیان فرمائی. اور قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے اہل کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ. ہم تربیت اولاد میں کوتاہیاں بعض اوقات ہماری ہو جاتی ہیں. خواتین حضرات, اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا اور آپ سے بات کروں گا. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی طرف. ویلکم بیک خواتین حضرات, جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی, بہت سے لوگوں سے ہماری بات ہوئی. بعض لوگ تو اتنے زیادہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہمیں نظر آئے. کچھ لوگ تو یہاں دن اور رات مقیم رہتے ہیں,
کچھ افراد کو بھجوانا پڑتا ہے ہاسپٹلز، یعنی اتنا انہیں روحانی جسے کہتے ہیں کہ دباؤ اور چرکے لگتے ہیں کہ ان کی ذہنی کیفیت بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی ہم بات کروائیں گے اپنے علماء سے کہ ایسی صورت میں دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، اور ان اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی مدد کس کس انداز سے ہمیں کرنے کا سبق اور نصیحت ہمارا دین کرتا ہے۔ یعنی والدین کے حقوق تو ہم ادا کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ افراد کہ جن کی اولاد نے ان کے ساتھ ایک ناروا سلوک رکھا، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، یہ ہم پوچھیں گے شیخ صاحب سے۔ شیخ صاحب، آپ نے گفتگو سنی، آپ نے کس کس طرح، یعنی بعض لوگ اتنا ذہنی دباؤ کا شکار کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ارشاد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ایسے مقامات اور ایسی کیفیات کو ہمیں اپنے مشاہدے میں لانا چاہیے، تاکہ ایک طرف تو جو اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اس کا ادراک اور احساس ہو اور اللہ کے شکر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، اور دوسری طرف یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں یہ فرماتے ہیں کہ امت ایک جسم کی مانند ہے، امت ایک عمارت کی مانند ہے، اور امت کے کسی ایک حصے کی تکلیف پوری امت کی تکلیف ہے، اور حدیث میں یہ بھی ذکر آیا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس کو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہ ہو، سبحان اللہ، جسے مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو ابھی ہم نے گفتگو سنی ہے، میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کی اپنی مصروفیات کی وجہ سے، آپ کے علم میں ہے، لیکن جو بات میں سن سکا ہوں کہ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ کہ ہم دعوے دار ہیں مسلمان ہونے کے، ہم دعوے دار ہیں قرآن کو ماننے کی، جس کی آیات کا ذکر پروفیسر صاحب نے فرمایا ہمارے سامنے الحمدللہ، ہم دعوے دار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے۔ اگر میں ماں باپ ہی کے حوالے سے ایک حدیث بیان کرنا چاہوں تو اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام فرماتے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جنت اور جہنم کو ماں باپ کی خدمت کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی ان ماں باپ کی خدمت اور ان کی فرما برداری، ان کو راحت فراہم کرنا، ان کے کام آنا، ان کا ظاہری طور پر سہارا بننا، یہ تمہارے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، اور ان کی نافرمانی اور ان کو تنگ کرنا، ان کو پریشان کرنا، ان کو اذیت پہنچانا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ یہ ہمارے دین کا ورڈکٹ ہے ماں باپ کے تعلق سے۔ اب ایک وہ بات کہ جو حضرات ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ یہاں پر موجود ہیں، جن کے کہیں بیٹے یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے، کسی کی بیٹی یہاں پر چھوڑ کے چلی گئی، کسی کے گھر والے ان کو یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کسی کے بھائی چھوڑ کے چلے گئے، کسی کے بھائی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کسی کے اور رشتہ دار چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ذرا انسان ایک لمحے کو سوچے۔ پھر وہ بات دین کی رہنمائی تو بہت واضح ہے، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام فرماتے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج وہ بیٹا جو اپنے باپ کو یہاں چھوڑ کر چلا گیا، وہ بھائی جو اپنے بھائی کو یہاں پر چھوڑ کر چلا گیا، ایک لمحے کو سوچے کل ان کی جگہ وہ یہاں پر موجود ہو، کیا گزرے گی اس کے اوپر، اور وہ کیا ایکسپیکٹ کرے گا، کیا توقع رکھے گا اپنے بھائی سے، وہ کیا توقع رکھے گا اپنے بیٹے سے۔ یہی نہ کہ آئے اور مجھے سہارا دے اور میں یہاں نہ سڑوں، مجھے اپنے گھر میں میرے بیٹے کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع ملے۔ تو دین یہ اخلاقی رویہ بھی بتاتا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ معیار کیونکہ بدل گیا نا، آج کوئی کسی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا انیس صاحب، جو حدیث میں آیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان بیوی کو ترجیح دے گا ماں کے مقابلے میں، اور انسان دوست کو ترجیح دے گا باپ کے مقابلے میں۔ تو آج کسی کی زلفوں کا اسیر ہو جانا، یہ ذرا دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر یا یہ سمجھنا کہ اب 60 سال کا بوڑھا باپ ہم پر بوجھ بن گیا ہے۔ کیا ہمیں وہ وقت یاد ہے جب ہم پیشاب کرنے کے قابل بھی نہیں تھے، جب ہم پخانہ کرنے کے قابل بھی نہیں تھے، اپنی گندگی کا ادراک اور احساس کرنے کے قابل بھی نہیں تھے؟ اس وقت باپ نے اپنے آپ کو ہم پر کھپایا تھا، اس وقت ماں نے اپنے آپ کو ہم پر کھپایا تھا۔ آج جب بازی پلٹ گئی ہے اور آج وہ بڑھاپے کے اندر ہیں اور آج ان کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہے، تو پھر مجھے اللہ کے رسول کی وہ آمین کہنا یاد آتا ہے بد دعا پر، کہ جبرائیل تشریف لائیں اور بد دعا فرمائیں کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ ہمارے ایک استاد کی والدہ کا انتقال ہوا، جنازہ پڑھا کر انہوں نے کہا میری جنت جا رہی ہے آج میرے سامنے سے، آج میری جنت میرے سامنے سے جا رہی ہے۔ آج اس جنت کو ہم نے اولڈ ہاؤس میں لا کے چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اس جنت کو گھر سے باہر نکال دیا ہے، آج اس جنت کو ہم نے کن کے حوالے کر دیا ہے، آج اس جنت کو ہم نے
کہاں لا کے ڈال دیا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے آمین وہ تباہ و برباد ہو جائے جس کے ماں باپ دونوں ایک بڑھاپے کی حالت میں اس کے سامنے پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص. اللہ اکبر. خواتین و حضرات، ہمارے جو مہمان ہیں جو یہاں مقیم ہیں اولڈ ایج ہاؤس کے اندر، وہ افراد اس وقت سحری کر رہے ہیں. کچھ افراد سحری کر چکے ہیں، کچھ افراد مزید آئیں گے، تو ہم گفتگو کا سلسلہ پھر دوبارہ ان سے جوڑیں گے کہ ان کے حالات کیا ہیں، ان پر کیا بیتی، وہ کون سے حالات تھے کہ ان کے اہل خانہ نے، وہ خواہ بیٹا ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، جس کی وجہ سے وہ یہاں آئے. ہم ان سے باتیں کریں گے، ہم ان سے سنیں گے. بلکہ میرے ذہن میں بھی ایک بات آئی کہ جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان سے میں کہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں، کوئی قرآن کریم کی سورت سنائیں، کوئی نعت کا شعر سنائیں. اور میں جو افراد تشریف لا چکے ہیں سحری کر کے، کچھ افراد، میں ان کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ آپ میں سے جو بھی ہمیں نعت سنائے گا ہم ان کی خدمت میں کیوں موبائل پیش کریں گے. جو بھی ہمیں قرأت سنائے گا اس کی خدمت میں ہم کیوں موبائل پیش کریں گے. میں چاہتا ہوں پروفیسر صاحب اسی بات کو آپ آگے بڑھائیں. شیخ صاحب نے کیا گفتگو فرمائی ہے، کیا گفتگو فرمائی ہے. جنت بھی اور جہنم بھی دونوں والدین ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جنت کماتے ہیں یا جہنم کے حقدار بن رہے ہیں. اللہ ارشاد. ابھی شیخ صاحب نے جو بات فرمائی کہ یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، یہ انسان کیسے وہ جنت کما سکتا ہے؟ اس کے لیے صرف اور صرف وہ طریقہ ہے جو شروع میں قاری صاحب نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ 5 اصول سکھائے. آج یہ انسان ان 5 اصولوں پر عمل کرے تو یہ ماں کی جنت اور باپ کے ذریعے جنت انسان حاصل کر سکتا ہے. اس میں سے 2 پوائنٹ تو پہلے ذکر ہوئے. ایک تو یہ کہ لا تقل لہما اف، ان ماں باپ کو ہلکی سی تکلیف کی بات نہ کہنا. دوسرا پوائنٹ ذکر ہوا ولا تنہرہما، دوسرا اصول کہ ان کو جھڑکنا نہیں. اب تیسرا اصول وقل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا. اب یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، 100 باتیں ہوں گی، روک ٹوک بھی کریں گے، ان کے مزاج میں تیزی بھی ہے، ان کے مزاج میں چڑچڑاپن بھی ہے، اور یہ اپنی مرضی چلانے کی کوشش بھی کریں گے. تمہاری مرضی، تم اپنی اولاد ہو لیکن تمہاری مرضی ممکن ہے نہ پوری کر پائیں. آپ نے بات کرنی ہے تو اپنی بات منوانی ہے، کچھ بھی ہو جائے قل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کیجیے. اور چوتھا اصول یہ کہ وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے. اللہ اکبر. اب وہ وقت کہ جب یہ بڑھاپے کو پہنچے اور یہ اولاد جوان ہے، اب اولاد سمجھتی ہے کہ اگر ماں باپ کے سامنے اکڑوں گا تو تب ماحول گھر کا میں سیٹ رکھوں گا، میری بادشاہت ہوگی، میری بات مانی جائے گی، میں اوپر رہوں گا اور میں زندگی گزاروں گا. یہ ماں باپ دب کر زندگی گزاریں گے. یہ انسان اپنی جہنم تیار کر رہا ہے. اور جب یہ انسان ان کے سامنے ہر صورت میں اپنے بازوؤں کو عاجز سے جھکائے رکھے گا، اس انسان کے لیے آگے جنت تیار ہو رہی ہے. ظاہر ہے اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب یہ ساری باتیں آ جائیں تو رجوع اللہ، اللہ کی طرف ان ماں باپ کے لیے رجوع کرنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ اکبر. آپ اس کے ترجمے پر ذرا غور فرمائیے، اس آیت کے ترجمے پر کہ رب ارحمہما، اے میرے رب. یہاں رب کہا گیا اللہما کے بجائے. ربوبیت، ایک ماں باپ نے بھی پالا تھا اور ایک اللہ نے بھی پالا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما. کما ربیانی صغیرا. اللہ اکبر. اب یہاں پر واضح طور پر ماں باپ کے لیے لفظ تربیت بولا جا رہا ہے، کما ربیانی صغیرا، جیسے ان دونوں نے ہمیں بچپن میں پالا. یہاں یہ ہدایت، یہ نہیں دعا کہی کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ بوڑھے ہو گئے، یا اللہ ان کو سیدھا کر دے، یہ ہمیں بہت تنگ کرے، ہر وقت چک کرتے رہتے ہیں گھر میں، حالات ایسے پیدا کر دیے ہمیں زندگی نہیں گزارنے دیتے میاں بیوی کو، ہم اب جوان ہو گئے، ہماری اپنی خواہشیں ہیں. اے اللہ ان کو سیدھے رستے پہ لا. رات کو کھانستے رہتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں، ہمارا کاروبار جو ہے اس سے زیادہ وقت ہمیں دینا ہے. یہ کہاں والدین کو ہمیں وقت دینا پڑ رہا ہے؟ ایسا نہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی مولانا نے کہ یہ رحم کی دعا جو کی گئی اس کی وجہ یہ، یہاں یہ نہیں کہا گیا اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہم پر رحم کیا تھا. نہیں، انہوں نے تربیت کی تھی، انہوں نے ہمیں پالا تھا، اور اس وقت ہماری حالت قابل رحم تھی کہ نہ ہم اپنی تکلیف بتا سکتے تھے، نہ ہم اپنی گندگی بتا سکتے تھے، نہ ہم اپنی بھوک بتا سکتے تھے. اور یہ ماں تھی جو اس کڑیل جوان کے جو آج باپ کے سامنے کھڑا ہے اور باپ کو جھڑک رہا ہے اور باپ کو بدزبانی کر رہا ہے اور گھر کے حالات پیدا کر رہا ہے،
یہ جوان اولاد اس کے لیے جب بچپن تھا تو یہ خود سوچے کہ یہ ماں تھی جو رونے کی ٹیون صرف سن کر یہ اندازہ لگا لیتی تھی کہ اس کو پیٹ میں درد ہے یا اس نے گندگی کر دی ہے یا اس کو بھوک لگی ہے، اور اپنی پوری رات کی نیندیں قربان کر دی تھی، خود گیلی جگہ پہ سوئی لیکن اولاد کو خوش جگہ پہ سلایا. یہ ہے ماں. بالکل اپنا پیٹ کاٹ کے ان ماں باپ نے اپنا تمام تکالیف کو ایک طرف رکھ کر بچے کی تکلیف کو اپنے سر پر سوار کیا اور ایسی صورت میں ان کو پالا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں پالا. اور آپ اس پہ غور کیجئے گا، یہ وصال کے بعد کی دعا نہیں ہے، یہ زندگی میں دعا ہے. یہ زندگی میں دعا ہے. اور ہم ہر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیقہ سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلیقہ سکھایا کہ تحیات پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد ہم ایک دعا مانگتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب ان دونوں ماں باپ کی مغفرت فرما، تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما. یہ انسان دنیا میں جب ماں باپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اس کا اثر اس اولاد پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے، اللہ اس نوجوان اولاد کو نرم دل بنا دیتا ہے. یہ آج کے مسائل کا حل ہے. ابھی آپ نے جس طرح ان سے سوالات کیے اور جس طرح ان بوڑھے ماں باپ نے جوابات دیے ہیں، آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ نوجوان نسل کے ذہن میں یہ باتیں اتاری جائیں، یہ رہنمائی دی جائے کہ خالق کائنات نے جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں. اسی لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں آج یہاں بیٹھ کر، اسٹوڈیو سے باہر نکلے تاکہ قوم تک بات پہنچے، اور پہنچے قرآن کریم کی روشنی میں. خالق کائنات اپنے مخلوق کی نفسیات سے زیادہ واقف ہے. زمینی مسائل حل ہوں گے آسمانی ہدایت سے. یہ بنیادی نقطہ ہے جسے ہم سب کو سمجھنا چاہیے. خواتین و حضرات، جو گفتگو فرمائی شیخ صاحب نے، جو گفتگو فرمائی پروفیسر صاحب نے، اللہ اکبر اللہ اکبر. دین کا تقاضا کیا ہے؟ والدین کے حوالے سے اور ماں کی اہمیت 3 مرتبہ کیوں بیان کی گئی، باپ کی اہمیت کیوں 1 مرتبہ بیان کی گئی، یہ بھی ہم بریک سے واپس آنے کے بعد رکھیں گے. ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پہلا درجہ. دوسرا درجہ یہ وضع حمل کتنی تکلیف اٹھاتی ہیں ہماری مائیں، اور اس کے بعد رضاعت ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، ہمیں دودھ پلاتی ہیں، ہمیں بڑا کرتی ہیں. کیا ہماری مائیں اور ہمارے باپ جن پر ہماری زندگیاں قربان ہو جائیں، اللہ کرے کہ ہم ان کے قدموں میں رہیں اور اپنی جنت حاصل کرتے رہیں، کیا ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم انہیں ان کے بڑھاپے میں ان کا ساتھ چھوڑ جائیں اور ان کو کسی اولڈ ایج سینٹر میں دے کے چلے جائیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب، واپس آئیں گے اور پھر ہم نعت سنیں گے فیصل سے، پھر آگے جائیں گے، ان افراد سے ملیں گے، ان سے باتیں کریں گے، ان سے نعتیں سنیں گے، ان سے قرض سنیں گے اور ان کی خدمت میں تحفے پیش کریں گے. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم پروفیسر محمد یوسف خان صاحب، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب اور محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب. میں چاہتا ہوں کہ ذرا گفتگو کا سلسلہ جو ان کے مابین قائم ہوا تھا اس کو آگے بڑھائیں. جی السلام علیکم، میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الوحید. عبد الوحید صاحب آپ فرمائیے. اچھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہاں کے جو صاحب ہیں انہوں نے آپ کی کہانی مجھے بتائی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی کہ میں اسے دہراؤں. آپ فرمائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے بیٹے نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ بس کچھ گھریلو حالات ایسے تھے تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا. وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، لیکن جب وہ یہاں چھوڑنے آیا تھا آپ کو تو اس نے یہاں کیا کہا؟ کہ یہ میرے پڑوسی ہیں. یہ میرے پڑوسی ہیں. خواتین و حضرات، بیٹا آیا، والد کو ایڈی سینٹر میں یہاں اولڈ ایج ہاؤس میں پہنچایا، اور جو یہاں کے منتظم ہیں، اگر وہ صاحب میری بات سن رہے، آپ آئیے، آپ قدیر صاحب آپ ذرا آئیے ادھر.
آپ کے پاس یہ آئے، آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الوحید صاحب آئے. عبد الوحید صاحب کا بیٹا چھوڑ کے گیا، اس نے کیا کہا آپ سے؟ میں سے یہ کہا کہ میرے پڑوسی ہیں اور میں انسانیت کے ناطے ان کو یہاں داخل کرنے آیا ہوں. بعد میں پھر ہم کو پتا تو بڑا افسوس ہوا. پھر کافی دن بعد وہ آیا تو 1 گھنٹے کے لیے لے کے گیا کہ 9 مہینے بعد 9 مہینے کے بعد آیا. اچھا. اور اس کے بالکل ملال نہیں تھا اس کے چہرے پہ، مطلب کوئی وہ نہیں تھا کہ کوئی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ اتنا بڑا وہ کیا ہے کہ میں ایک غیر کر کے ان کو چھوڑے آیا ہوں. اور یہ بیچارے جو ہے نا یہاں روتے رہتے ہیں، یاد کرتے ہیں اولاد کو، اور اولادوں کو دیکھو کیا کر رہی ہے. بس میں تو یہ سن کر کانپ گیا کہ بیٹا، اچھا بیٹا وہ سگا بیٹا ہے آپ کا؟ سگا بیٹا ہے. اللہ اکبر. اتنا روتے ہیں رات کو اٹھ کے بیچارے، اتنا روتے ہیں کہ بس. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے ہیں. 3 چھوٹے ہیں. ایک بڑا ہے بس. وہ ایک بڑا ہے جو آپ کو یہاں پہنچا کر گیا. اچھا. آپ کی بیوی کہاں ہے؟ گھر میں. گھر میں ہے. تو بیوی نہیں کہتی؟ وہ نہیں چاہتی. وہ نہیں چاہتی. اسی کی وجہ سے. اچھا بیوی کی وجہ سے آپ یہاں ہیں. اچھا گھریلو جھگڑے وغیرہ. وہی. بیٹیاں کتنی ہیں؟ بیٹی نہیں ہے. 4 بیٹے ہیں آپ کے. اچھا 4 بیٹوں میں سے کوئی ملنے نہیں آتا؟ کوئی بڑا والا آیا 1 مہینے پہلے مل رہا تھا، بس بولا کہ بندوبست کر ہوا پھر آیا. جی اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا جو بات فرمائی تھی انہوں نے بڑی اہم بات فرمائی تھی. صحیح فرمائی. صحیح فرمائی. کیا بات فرمائی تھی انہوں نے؟ کہ کوئی کوتاہی ہو مجھ سے. کوئی کوتاہی بیٹے کی تربیت میں، بچوں کی تربیت میں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کوتاہی کے مرتکب ہوئے تھے؟ ہو سکتا ہے، کچھ پتہ نہیں. اللہ اکبر. ہم نے تو پوری کوشش کری بچوں کی ہر چیز کے لیے. اپنے زیادہ رات نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا. ہم نے اپنے والدین کو اتنا کیا، اپنے والدین کے لیے بہت کیا. والدین مگر کے آج کل الٹا سلا ملا. اللہ بھی ایسی اولاد کو ہدایت دے. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع دے. اور ہم مسلمان ہیں، ہم جو یہ کام کرتے ہیں یہ جو والدین کی خدمت ہوتی ہے، جیسا کہ یوسف خان صاحب نے فرمایا کہ یہ عبادت ہوتی ہے. لیکن آپ دونوں افراد نے جو ایک بات فرمائی یہ بہت اہم نقطہ ہے جس میں ہم بات کروائیں گے اپنے علماء سے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ مکافات عمل کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہ بھی ہم معلوم کریں گے. آپ اس سے اتفاق کر رہے ہیں؟ تو تربیت اولاد جو شروع ہو جاتی ہے بات کہاں سے کہ جب ہم بچے کا نام رکھتے ہیں، بہترین تحفہ دیتے ہیں، اور وہاں سے بات آگے بڑھ رہی ہے. ہم اس کی بسم اللہ خوانی کراتے ہیں، قرآن سے اسے جوڑتے ہیں، گھر میں قرآنی ماحول پیدا کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اولاد کا اور والدین کا رشتہ کیا ہوتا ہے. جب ایسے ماحول کو ہم پیدا نہیں کر پائیں گے، گھر میں تلاوت قرآن کریم کا اہتمام نہیں ہوگا، بچے کے کان میں قرآن کی آواز نہیں جائے گی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گھر میں نہیں ہوگا، تو کیا ایسے حالات پیدا نہیں ہوں گے؟ آپ دونوں والد دونوں یہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے اپنی اولاد کی تربیت میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہو. لیکن میں صرف آپ کی خدمت میں عبد الوحید صاحب یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اس بیٹے کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ نہیں کہوں گا، اللہ بھی اس کی نیک ہدایت دے. اسے نیک ہدایت دے. اللہ اس کو ہر بری گھڑی سے بچائے. اور اس کو ہر بری گھڑی سے بچائے. اور اس کو ہر بری گھڑی سے بچائے. اس نے آپ کو یہاں پہنچا دیا یہ بتا کر کہ یہ میرے پڑوسی ہیں، لیکن آج بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے باپ کا دل، اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد کو آج بھی بری گھڑی سے بچا. آپ صبر کریں، اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا. اور ہم اس بیٹے سے مخاطبت کر رہے ہیں، اگر وہ یہ پروگرام دیکھ رہا ہے، اگر وہ ہماری آواز سن رہا ہے، جو کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ اولاد تک بات پہنچے، وہ آئے، ان کے قدموں کو چھوئے، بلکہ ان کے قدموں کو چومے اور اپنے ساتھ لے جائے، اپنی جنت کمائے. یہ جنت ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ ہمارے والدین ہماری جنت بھی ہیں، اور ان کی خدمت ہم نے نہیں کی تو یہی والدین ہمارے لیے
جہنم بن جاتے ہیں. وبالوالدین احسانا یہ فرمایا. قرآن کریم فرما رہا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور میرے والدین کا شکر ادا کرو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور اللہ اکبر، کبھی افتک نہ کرنا، اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا، کبھی جھڑکنا بھی نہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ تشریف رکھیں. آپ نے ہمیں بہت غمگین کیا. آپ بیٹھیے، آپ بیٹھیے، آپ بیٹھیے اور آپ تشریف رکھیں. اچھا، اب میری گزارش ہوگی ذرا تھوڑا سا اس کو چینج کرتے ہیں، اس موڈ کو. مجھے آپ قرآن کریم کی ایک سورت سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری سورت ہے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، گفتگو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز ایک بار پھر خوش آمدید. ایڈی سینٹر اولڈ ایج ہاؤس، یہاں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں والدین کے حقوق کے تعلق سے. آپ دونوں حضرات نے قرآن کریم کے کیا کیا نکات بیان فرمائے. قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے اور قیامت تک کے لیے، صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے رہنمائی کا چراغ جلتا رہے گا. جب یہ رہنمائی کے چراغ موجود ہیں، یہ موجود ہے، روشنی موجود ہے، ہدایت ہے، فرقان ہے، میزان ہے، شفا ہے. قرآن کریم کیا کیا ہمیں نکات تعلیم کر رہے ہیں آپ دونوں حضرات. لیکن اسی معاشرے کے رویے دیکھیے کس قدر کرخت ہیں. یہ والدین یہاں موجود ہیں. مجھے ان صاحب نے بہت رلایا، بہت غمگین کیا، عبد الوحید صاحب نے، کہ ان کا بیٹا آ کر انہیں یہاں جمع کرا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے پڑوسی ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور یہ آپ انہیں یہاں رکھ لیجئے. ان کے آنسو، یہ ان کے آنسو نہیں تھے، یہ اس شہر میں رہنے والوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے شہر میں رہنے والا ایک شخص، ہمارا مسلمان بھائی، اور یہ ماہ مبارک، یہ برکتوں کا مہینہ، یہ فیوز کا مہینہ، یہ مواسات کا مہینہ، یہ انسانیت کا مہینہ، یہ قربت کا مہینہ، اس میں ہمارا ایک بھائی، مسلمان بھائی آنسو بہا رہا ہے. اس کے 4 بیٹے ہیں اور 4 بیٹوں میں سے کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. یہ سب سوچنے کی بات ہے. میں نے جو بات کی تھی کہ خود کو تنہا نہ سمجھیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی پاکستان میں ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہیں. وہ افراد جو آج خود کو بے سہارا سمجھتے ہیں، ایک تو ایڈی صاحب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور انہیں صحت دے، صحت کاملہ عطا کرے. لاکھوں افراد کو ایڈی صاحب اپنی ذات سے فائدہ پہنچاتے ہیں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. خدمت انسانیت، خدمت انسانیت، خدمت انسانیت، یہ دین کا تقاضا ہے. بہت ساری باتیں ہوئیں. ہمارے ایک بھائی نے سورہ ناس کی تلاوت کی تھی. حضور آپ کھڑے ہوں گے؟ ذرا سے کھڑے ہوئے. السلام علیکم. آپ ارے آپ کو زحمت یا آپ بیٹھے رہیے. اچھا کھڑے ہو گئے آپ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نہیں، کرسی محفوظ ہے آپ کی. آپ میں بیٹھ جاؤں بہتر. آپ بیٹھ جائیے. آپ کھڑے رہیں گے. مجھے میری زحمت کی فکر نہ کریں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام صلاح الدین ہے. صلاح الدین صاحب. اصل میرا باپ یمن کا رہنے والا تھا. میری ماں ترک تھی. اچھا. میں ہندوستان میں پیدا ہوا ہوں.
اب بتائیے میری نیشنلٹی کون سی ہے؟ اچھا یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. آپ کے والد یمن کے، آپ کی والدہ ترکی کی، آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے، پاکستان آ گئے، اب نیشنلٹی کون سی ہے آپ کی؟ بہت ہی، یہ تو $1 ملین کوسچن ہو گیا. لیکن یہ بتائیے کہ وہ یمن اور ٹرکی اور انڈیا اور پاکستان اور ایڈی سینٹر، یہ جو سفر کرتے ہوئے. ہاں یہ پاکستان کو میں بتا رہا ہوں، ہم 2 بھائی 2 بہن. اچھا. میرا باپ عالم تھا. اچھا. وہ تقریباً میری چھوٹی بہن 8 سال کی تھی، اس کو بلا کے کہتے ہیں کہ تیری شادی ہوگی، تیرا شوہر اندھا ہو جائے گا آخری عمر میں. وہی شادی کا نام سن کے شرما کے بھاگ گئی. اچھا. دوسری بہن ابھی زندہ ہے. اچھا. وہ اس کے کہنا صرف لڑکے ہوں گے، لڑکی ایک بھی نہیں ہوگی. اچھا. وہ بھی صحیح نکلا. اچھا. اچھا. آپ جب میری باری آتی تھی تو اٹھ کے چلے گئے کمرے میں. اچھا. میں ماں کو پیچھے کیا، میں نے کہا بھائی میرے لیے بتا، تو بولی یہ لڑکا جذباتی ہے. اچھا. راستہ بدل دے گا. کاتب تقدیر کا لکھا اگر پورا نہیں ہوا وہ مجھے مارے گا. اللہ. کہ تم نے کیوں بتایا؟ اچھا. مگر میں دعوے سے کہتا ہوں اس کے پیچھے دنیا رہے گی، اس کو کچھ نہیں ہوگا. آپ کے بارے میں کہا اس کے پیچھے دنیا رہے گی اور اس کو کچھ نہیں ہوگا. میں بیٹھا. اچھا. آپ کا نام صلاح الدین آپ نے بتایا. اچھا. آپ بیٹھے ہیں، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں ابھی تو بیٹھا ہوں ایڈی سینٹر میں، اولڈ ایج ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. یہ کاتب تقدیر نے جو کچھ لکھا، یہاں آنے کا ایک مسئلہ ہے. جب باپ میرا جو میرے لیے نہیں بتاتا تھا، وہ لڑکی مجھے ایسی ملی لڑائی جھگڑے والی. اچھا. وہ ماں کی میرے کو خدمت کرنے نہیں دیتی تھی. بچوں ماں آ جائے تو بچوں کو. کتنے بچے ہیں؟ میرے 4-5 بچے ہیں. اچھا. آپ کے 4-5 بچے ہیں. تو وہ 4-5 بچے کہاں ہیں؟ وہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جب میں شادی ہوئی جی تو یہ لڑائی جھگڑے زیادہ ہونے لگے تو میں گھر چھوڑ دیا. اچھا. آپ نے چھوڑ دیا؟ میں نے خود چھوڑا. اور آپ یہاں آ گئے؟ سنیے، نکلا جانے کے لیے کہاں جاؤں؟ میرے ایک بیٹی کے گھر میں جانا چاہتا تھا. اچھا. تو ہمارے بیگم نے فون کر دیا کہ ابا آ رہا ہے، دروازہ نہیں کھولنا. اللہ. داماد کے سامنے بے عزتی ہو جائے گی. اس نے دروازہ بند کر دیا. اللہ اکبر. کراچی بھی میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا. اچھا. میں کہاں جاؤں میں نے کہا چل پنجاب چلو. ایسی جگہ جاؤں جہاں کوئی نہیں جانتا ہو. اچھا. ریلوے والے کو ٹکٹ کی پیسے دیے تو بولے بابا کہاں جاؤ گے؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا تو ماما لگنا ہے، میں کہیں بھی جاؤں ٹکٹ دے مجھے. اچھا. میں کنفیوز تھا. جی جی جی. تو کہنے لگے اتفاق رب نے اس سے زبان سے نکالا پاک پٹن جاؤ گے. اچھا. میں نے کہا دے پاک پٹن. اچھا. وہاں کسی کو جانتے ہیں؟ میں نے نہیں جانتا ہو. کوئی پتا ہے؟ نہیں. میں نے کہا جس نے بلایا وہ حساب لگائے گا. اللہ اکبر. میں پنجاب پہنچ گیا. اچھا. پنجاب میں جب اسٹیشن پہنچا تو یہاں میں نے کہا ہوٹل کوئی ہے؟ تو بولے ہوٹل کوئی نہیں. اچھا. اچھا. صلاح الدین صاحب اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی طرف. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم پروفیسر محمد یوسف خان صاحب، لاہور سے آئے ہوئے خصوصی مہمان. تشریف فرمائے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین، قاری قرآن محترم محمد اکبر مالکی صاحب، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقش بندی صاحب. بات ہو رہی ہے والدین کے حقوق کے تعلق سے. ہمارے علماء نے ہمیں گائیڈ کیا، ہمیں اصول بتائے، دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے. ہم تک پہنچا آج کے پروگرام میں ہمارے علماء کے ذریعے. یوسف صاحب نے بہت ساری باتیں بتائیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیات 24 اور 25 پر تفصیلی گفتگو ہوئی اور 5 نکات سامنے آئے. اگر ان 5 باتوں کو مان لیا جائے تو یہ معاملات، ایسے واقعات، یہ مثالیں ہماری زندگی میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں. صلاح الدین صاحب جہاں بات آپ کی رکی تھی نا وہیں سے ہم شروع کریں گے، جوڑیں گے آپ کی بات کو.
اچھا آپ بیٹھے رہیے، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ پھر آپ چلے گئے پاک پتن، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 10 سال وہاں رہا. 10 سال رہے؟ ہاں، بچوں سے دور، گھر سے دور. اچھا. اور بیوی، مکان، پلاٹ، جائیداد سب بیچ کے وہ گزارا کر رہی تھی. اچھا. میرے غیاب میں. تو 10 سال میں کوئی رابطہ ہوا آپ کا بیوی بچوں سے؟ 2 بار 3 بار آئی. اچھا. آپ یہاں پنجاب ہے، زمینیں ہیں، اور زمینوں کا پیسہ آپ کھا رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے. اچھا. معلوم ہوا کہ کوئی زمینوں میں کوئی نہیں ہے. اچھا. تو وہ جائیداد بیچنا شروع کر دی تھی. اچھا. جب میں واپس آیا پنجاب سے، ابھی ہر میں. اچھا. ابھی 1 سال ہوا. اچھا. ریل سے جب میں آیا ہوں تو صدر آنے کے بعد میں نے رب سے کہا، یار اب میں گھر نہیں جانا ہے. وہ مجھے لینے کے آئیں گے تو میں جاؤں گا، مگر مجھے میری عزت رکھ. اچھا. مجھے چکر آ گئے، میں گر کے بے ہوش ہو گیا ریل کے اندر ہی. تو لوگوں نے کہا کہ ارے یہ بابا کو کیا ہوا، اٹھاؤ، کوئی ہے؟ کوئی نہیں، سوراب کو لے جاؤ. اچھا. یہاں ہمیں رب نے بندوبست کیا. اور یہاں آ گئے آپ؟ میں یہاں آ گیا. اچھا. اب کراچی آپ آ گئے. یہ سوراب گوٹ، یہ ایڈی سینٹر، یہ اولڈ ایج ہاؤس، یہاں پر ادب نے پہنچا دیا. اب یہاں آنے کے بعد آپ کا کوئی رابطہ بیوی بچوں سے ہے؟ نہیں، وہ سب اپنا گھر کی چھت تک. میرے بھانجے کہتے تھے کہ ماموں سب جائیداد پہ قبضہ کر، ان لوگوں کو باہر نکالو. اچھا. میں لگا میں یہ میری عزت ہے، یہ یہیں رہے. اور وہ آج تک وہیں ہیں؟ بیچ کے. اچھا، بیچ دیے انہوں نے. اچھا. آپ کے کتنے بچے؟ اب یہ سوچنا پڑے گا. اصل 6 تھے میرے. اچھا. 1 لڑکا فوت ہو گیا تھا. اچھا. 2 لڑکیاں ہیں. ایک کی لڑکی کی شادی ہو گئی تھی. اچھا. ابھی باقی کی 3 ہے. بیٹیاں ہیں؟ نہیں، لڑکا ہے. لڑکے ہیں. وہ لڑکے کیا کرتے ہیں؟ لڑکے کوئی کسی میڈیکل اسٹور میں جاب کر رہے ہیں. آپ کے بیٹے آپ سے رابطہ نہیں کرتے؟ نہیں. اچھا. وجہ اس کی آپ کی بیوی اور پیسے جو بیچتے تھے. تو باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، ماں کے پاس پیسہ ہے، امی پیسے نہیں ہے، تو یہ لے 1000 روپیہ. اچھا. کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے آپ کی اولاد آپ سے رابطہ نہیں کر رہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جبکہ یہ پوری جائیداد، یہ مکان اور ان بچوں کی پرورش، یہ سب کچھ آپ نے کی. ہاں، پورے. ان کی سب بڑے تعلیم یافتہ، جاہل بھی نہیں ہے، سب پڑھے لکھے. یہ شیخ صاحب سن رہے ہیں کتنی بڑی بات، یہ جملہ آخر کا، کہ جاہل بھی نہیں ہیں، تعلیم یافتہ ہیں. ایسے علم کا کیا فائدہ کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد میں اپنے باپ کو گھر سے نکال دوں اور میرا باپ ایڈی سینٹر کے اولڈ ایج ہاؤس میں آ جائے. تو اس کو کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل. اور آپ سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے. میں یہاں تک کہ انفارم لوگوں کے ذریعے کہلوایا ہے. اچھا. میں آنا نہیں ہے آپ کے گھر، مگر تم لوگ آ کے مجھے شکل دکھا دو. میری ایک بیٹی ہے نگہت اور فرحت، میں اس کے بچوں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، مگر وہ آتی. اللہ اکبر. آپ یعنی اپنے نواسیوں سے ملنا چاہتے ہیں لیکن کوئی نہیں آ رہا. اس وقت ایک کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام جناب وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون صاحب، کہاں سے؟ انیس بات کر رہا ہوں. انیل بھائی امریکہ سے. الحمدللہ بڑی خوشی ہے کہ مجھے آج میرے کال مل گئی. اب سے 4 سال سے آپ کو ٹرائی کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اور سب سے پہلے تو آپ سب تمام حضرات کو رمضان المبارک کی بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر، آپ کے اہل و عیال پر، تمام حاضرین سامعین پر اس ماہ مقدس کی بے پناہ فیوز و برکات جاری رہے. آمین. کیا فرمائیں گے آپ؟ اور آپ کا پروگرام، حضرت پروگرام تو بہت شاندار ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں پھر ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے اپنے آقا کی حدیث مبارکہ پڑھا کہ آپ اکثر
بیٹھے ہوتے تھے بہت رویا کرتے تھے. تو صحابہ کرام فرمایا یا رسول اللہ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ان امتیوں کے بارے میں فکر مند ہوں کہ جو والدین کے نافرمان ہوں گے اور جن کی میں شفاعت نہیں فرما پاؤں گا. اب آپ سوچئے کہ جن کی شفاعت میرے آقا جو شافی روز محشر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا اے میرے محبوب ہم سے جو مانگا ہم نے آپ کو دیا, لیکن آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیے, زحمت نہ کرے, اپنا سر سجدے اٹھا لیں, اور ہم ان کو ہرگز معاف کرنے والے نہیں. ٹھیک. اب حنیف صاحب میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں. میں آپ کو جی بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. میں آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں اور آپ یہ سنیے, یہ بھی حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ تشریف لاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں آپ تشریف لا رہے ہیں اور پہلا اسٹیپ آپ نے کہا آمین, دوسرا اسٹیپ آپ نے کہا آمین, تیسرا اسٹیپ آپ نے فرمایا آمین. صحابہ دریافت فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ نے 3 بار آمین کہا, یہ کیا آپ نے جو فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے تھے, انہوں نے مجھ سے یہ کہا, کیا کہا کہ اس شخص پر لعنت اللہ کی کہ جس کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کی دونوں زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور وہ ان کی خدمت نہیں کر سکا, اس پر لعنت. دوسری لعنت بھجوائی کہ ماہ رمضان پایا اس نے لیکن اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی, اور تیسری لعنت کس پر کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا, میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا. اللہ اکبر. آپ کی بات بہت اہم ہے. کیسی شفاعت ہوگی ان کی کہ جو اپنے والدین کی خدمت سے محروم رہے. خواتین و حضرات اس وقت جا رہے ہیں بریک کی جانب, واپس آئیں گے اور سلسلہ کلام کو جوڑیں گے وہیں سے جہاں ٹوٹ رہا ہے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز ایک بار پھر خوش آمدید. بالکل آخری چنک ہے. اس چنک میں ہم بات کریں گے ٹو ڈوز کے حوالے سے, کرنے کے کام کیا ہیں تاکہ ہمیں یہ مناظر دیکھنے کو نہ ملیں, نہ ہمیں اور نہ ہماری آنے والی نسلوں کو. اپنی تمام تر خدمات, بلکہ خدمات کیا, ہمیں اپنی زندگیاں, اپنی عمریں اپنے والدین کی خدمت میں کھپا دینی چاہیے. یہ مناظر سامنے آتے ہیں دل پارا پارا ہو جاتا ہے. ہم معلوم کریں گے اپنے دونوں علماء سے کہ ہمیں گائیڈ یہ کریں کہ ٹو ڈوز کرنے کے کام کیا ہیں. آپ دونوں افراد نے ایک بات فرمائی تھی, یہ جو دونوں افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں, کہ ہو سکتا ہے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہم سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں. شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک اور بات پہ توجہ دلا دوں, جہاں یہ پہلو ہے کہ تربیت اولاد میں کمی رہ گئی ہو, اس کا بھی یہ نتیجہ ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے. وہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کیا تھا تو کبھی مکافات عمل کے طور پر میری اولاد بھی میرے ساتھ برا کر سکتی ہے, اور یہ دنیا میں ہی ہوگا. اور یہ دنیا میں ہوگا. یہ چند ان عذابوں میں سے ہے کہ جو دنیا میں بھی دیے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. ایک تیسرا پہلو بھی ذہن میں رکھیے انیس صاحب, یہ زندگی امتحان کے لیے ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ قائم فرمایا کہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون. یہ دنیا کا عروج و زوال, یہ بدلتے حالات, کبھی خوشحالی کبھی تنگدستی, کبھی خوشی کبھی غمی, بہرحال یہ ایک امتحان بھی ہے. اور بڑے پیارے کلمات آئے تھے, اللہ نے جس حال میں رکھا اللہ کا شکر ہے, سبحان اللہ. اللہ نے جس کیفیت میں رکھا ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. اگر یہ کیفیت ہے تو یہ ایک مؤمنانہ طرز عمل ہے. اور اس کو اگر امتحان کے ہمارے بزرگ ہیں, ہماری اس قوم کے بزرگ ہیں, آج اگر اس کیفیت میں آ گئے, اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے, ہم دعا بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ طے کر لیں کہ یہ اللہ ہی کے حکم سوا یہ امتحان ہے تو اس صبر پر بھی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. شیخ صاحب آپ کی اجازت سے ایک کال میں چاہ رہا ہوں کہ اسے بھی لے لوں, اور میں چاہتا ہوں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کمنٹس آپ کے بھی آ جائیں, اس کے بعد میں کال لیتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے پروگرام کا. یوسف صاحب, ٹو ڈوز کرنے کے کام کیا کرنا چاہیے ہمیں فوری طور پر؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبدالستار ایدھی صاحب کو اور ان کے کارکنان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے فوری قدم اٹھاتے ہوئے ان کو سہارا دینے کی کوشش کی، اور اس وقت یہ خدمت خلق کا وہ کام کر رہے ہیں کہ جس پر اللہ انشاءاللہ ان سے راضی ہوگا، آمین۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک یہ ماں باپ بڑھاپے کی کیفیت میں ہوں تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو کہ بزرگ ماں باپ کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا اور اولاد کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ اعطیت بجوامع الکلم، مجھے جو 5 خصوصیات دی گئی ہیں جو گزشتہ انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئی تھی، اس میں سے ایک خصوصیت یہ مجھے کلمات کی جامعیت عطا کی گئی ہے۔ تو یہاں محدثین نے اس ارشاد نبوی کی تشریح میں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس کی ترتیب میں ایک حکمت ہے، سبحان اللہ، کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، سبحان اللہ، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ معلوم ہوا پہلے بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنی پڑے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر حالات کی وجہ سے بڑھاپے میں پہلے بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنی پڑے گی، ان کی تربیت کرنی پڑے گی، اور تربیت کی اقدار قرآن کریم سے برآمد ہوں گی، دین سے برآمد ہوں گی، کہیں اور سے امپورٹ نہیں کی جائیں گی۔ ایک کالر آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم انیس صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کون، کہاں سے؟ انیس صاحب مسز اسما شاہ بات کر رہی ہوں، کراچی شاہ لائنز کلب کی چارٹر پریزیڈنٹ۔ جی جی جی، میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی، ماشاءاللہ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ آپ نے دوسرے چینل سے مختلف ہٹ کے پروگرام کیا اور ان نیڈی پیپلز کے پاس آ کے ان کے دکھ سکھ شیئر کر رہے ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ قبول فرمائے۔ بس انشاءاللہ اللہ اتنی اچھی چیزوں کو قبول فرماتا ہے، آپ کی ایفرٹ کو قبول فرمائے۔ کراچی شاہ لائنز کلب کی طرف سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2-3 دن کے اندر ہم آپ کی ٹرانسمیشن میں آئیں اور آپ انہی لوگوں کے ساتھ ٹرانسمیشن کریں، اور ہم ان سب لوگوں کے عید کے ڈریسز دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ آپ سے، لیکن یہ کہ عید کے جوڑے جو آپ بھجوانے کا آپ نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے، ضرور بھجوائیے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، شیخ صاحب نے بھی یہ بات کی، یوسف صاحب نے یہ بات کی، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور یہ کلمہ گو ہیں، یہ سب مسلمان ہیں اور امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن کے ہم امتی ہیں۔ بس یہ کافی ہے، یہ رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دونوں کا میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ آپ اپنے میں کیا، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ادا کروں شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ آج یہاں آئے اور ہم سے گفتگو کی آپ نے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ گفتگو جو فرمائی ہمارے علماء نے، یہ گفتگو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اللہ کرے کہ جہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، جن جن کانوں تک یہ کلمات گئے جو یوسف خان صاحب نے بیان کیے، جو کلمات بیان کیے شیخ صاحب نے، یہ نشستن، گفتن، خوردن، برخاستن نہیں، یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں، قرآن کریم کی تعلیمات ہیں یہ، اور ان تعلیمات کو صرف پڑھ کر سر نہیں دھن لینا چاہیے، یا بعض اوقات ہم آنسو بہا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نچنت ہو گئے، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں، بندہ مومن 24 گھنٹے اللہ کا غلام ہوتا ہے، ہمیں ہر قدم پر اللہ کی غلامی اختیار کرنی ہے اور اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ بھی اللہ کی غلامی ہی کا ایک حصہ ہے، اور والدین کی خدمت عبادت ہے۔ بے شک یوسف صاحب، یہی قرآن فرما رہا ہے، والدین کی خدمت عبادت ہے۔ سب کا ممنون، سب کا شکر گزار۔ اللہ کرے کہ ہماری اس کاوش کو، چھوٹی سی کاوش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میں ایڈی سینٹر کے اس اولڈ ایج ہوم کے تمام متعلقہ افسران، امان صاحب کا، قدیر صاحب کا، دیگر افراد کا بڑا شکر گزار کہ انہوں نے یہ فراہم کی یہ جگہ، اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آپ حضرات سے بات کریں۔ اور دعا ہے میری عبدالستار ایڈی صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ انہوں نے انسانیت کی خدمت کا جو بیڑا اٹھایا ہے، اس عمر میں بھی وہ نہایت تندہی سے
اور جانفشانی سے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انیق احمد کو اجازت، لیکن پروگرام کا اختتام ہوگا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. فیصل حسن نقشبندی صاحب سے گزارش. ارشاد ہوتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہ وہی بارگاہ ہے کہ جہاں ہر بے سہارے کو سہارا ملتا ہے. تو آئیے اسی بارگاہ سے سہارا مانگتے ہیں اور اسی دامن رحمت میں آ جاتے ہیں اور اس کے محبوب کا واسطہ دے کر اس کی رب کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ذکر خدا کے ساتھ جو ذکر رسول ہو، ذکر خدا کے ساتھ جو ذکر رسول ہو، ذکر خدا کے ساتھ جو ذکر رسول ہو، اللہ کے حضور عبادت قبول ہو، اللہ کے حضور عبادت قبول ہو، ذکر خدا کے ساتھ جو ذکر رسول ہو. سیرت مصطفیٰ کی ہمیشہ عمل کریں، سیرت پہ مصطفیٰ کی ہمیشہ عمل کریں، سیرت پہ مصطفیٰ کی ہمیشہ عمل کریں، سیرت پہ مصطفیٰ کی ہمیشہ عمل کریں. یا رب یہ زندگی کا ہماری اصول ہو، یا رب یہ زندگی کا ہماری اصول ہو، ذکر خدا کے ساتھ جو ذکر رسول ہو. اور کچھ اور میرے پاس نہیں نظر کے لیے، کچھ اور میرے پاس نہیں نظر کے لیے، مولا میری یہ اوزاری قبول ہو، مولا میری یہ اوزاری قبول ہو، ذکر خدا کے ساتھ جو ذکر رسول ہو. لب پر صدا ہے مولا دلاور کے رات دن، لب پر صدا ہے مولا دلاور کے رات دن، لب پر صدا ہے مولا دلاور کے رات دن. ہم عاصیوں پہ رحمت حق کا نزول ہو، ہم عاصیوں پہ رحمت حق کا نزول ہو، ذکر خدا کے ساتھ جو ذکر رسول ہو، ذکر خدا کے ساتھ جو ذکر رسول ہو، اللہ کے حضور عبادت